السلام علیکم۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے چہرے پر ایک ایسا داغ ہے جو صدیوں تک مٹ نہیں پائے گا۔ ایک معلم، ایک استاد جس کا کام نسلوں کو سنوارنا تھا، صرف اس لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں استاد کو سب سے زیادہ عزت دی جانی چاہیے، جہاں استاد کو روحانی والد کہا گیا ہے، وہاں اسی استاد کی لاش پڑی ہو صرف اس لیے کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ہماری سماج کی کمزوریوں، ہماری تربیت کی کمی اور ہمارے رویوں کی سنگینی کا چہرہ ہے۔ بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی دیکھیں، یہ اس نے رخصتی سے انکار کیا تھا، تو یہ صدف کو اس کے شوہر نے، جو رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ پولیس اہلکار تھا، اس نے قتل کر دیا تھا سریعام۔ اس وقت تک وہ گرفتار نہیں۔ ایک استاد جو علم کی روشنی بانٹتا تھا، جو اپنے شاگردوں کے لیے مشعل راہ تھا، لیکن ایک دن اس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شخص نے صرف اس لیے اس کی جان لے لی کہ اس نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ سوچئے، رشتہ اگر نہ جڑ سکے تو کیا اس کا مطلب قتل ہے؟ کیا یہ ہماری شریعت ہے؟ کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ ہرگز نہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، کلاس روم کے اندر بیٹھے وہ ننھے بچے جو اپنے استاد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ استاد کبھی واپس ہی نہ آیا۔ ذرا سوچئے، وہ والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کو علم کے چراغ کی طرح جلتے دیکھا تھا، آج اسی کے جنازے کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی اسی بیٹی کے جنازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ صرف ایک جان کا نقصان نہیں تھا، یہ علم کا نقصان تھا، یہ روشنی کا نقصان تھا، یہ ایک نسل کے خوابوں کا قتل تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بیماری پھیل چکی ہے اور وہ ہے برداشت کی کمی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو خواہش ہمارے دل میں ہو وہ ہر حال میں پوری ہو، اور جب ایسا نہ ہو تو ہم انتقام پر اتر آتے ہیں۔ یہی رویہ ایک انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ حالانکہ دین اسلام ہمیں صبر، حوصلہ اور برداشت سکھاتا ہے۔ نکاح، شادی، رشتے، یہ سب خوشی اور رضامندی کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، زبردستی کے ساتھ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کمواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ تو جب اسلام ہمیں اتنی آزادی اور عزت دیتا ہے، ہم کیوں اپنی خواہش کے نام پر دوسروں کی جان لینے پر تل جاتے ہیں؟ یہ واقعہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ کیا ہم انہیں صبر، برداشت اور عزت سکھا رہے ہیں، یا ضد، ہٹ دھرمی اور غصہ؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ تو سوچئے یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک مومن کی جان لینا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی آئینہ ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیچر کو صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہو کے کبھی کوئی منگیتر قتل کر دیتا ہے۔ یہ ابھی 2017 میں میری ایک کلاس میٹ تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی، اسکول کالج میں پڑھتی تھی، تو سبق نہ آنے پر اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر صبر ہی نہیں ہے؟
اس طرح کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی صحیح تربیت نہ کی اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو برداشت اور عزت نہ سکھائی تو یہ المیے بڑھتے جائیں گے۔ آج ایک استاد قربانی کا نشانہ بنا، کل کوئی شاگرد، کوئی بھائی، کوئی بیٹی، کوئی اور معصوم اس کا شکار ہوگا۔ کیا ہم اپنی نسلوں کو نفرت اور خون کی وراثت دینا چاہتے ہیں یا امن اور محبت کی تعلیم؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گے کہ رشتے محبت سے بنتے ہیں، جبر سے نہیں، زبردستی سے نہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں برداشت کو زندہ کریں گے۔ ہم اساتذہ اکرام کو اتنی عزت دیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ وہی ہیں جو آنے والی نسلوں کے معمار ہیں۔ ہٹلر کی جو فوج تھی ہے نا، بار بار جنگ میں شکست ہوئی، اس نے اپنی قوم سے صرف یہ کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں کامیابیاں دلاؤں گا۔ تو ہم کیا اپنی ماؤں کو پڑھنے کا، بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں دے سکتے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم کریں گے کہ وہ اس فیلڈ میں ہی آنے سے گھبرائیں؟ وہ ہماری ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایک استاد کا قتل صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہے، یہ علم کا قتل ہے، یہ روشنی کا قتل ہے، یہ ہمارے فیوچر کا قتل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر، برداشت اور دوسروں کی عزت کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے ماں باپ بنائے، ہمیں ایسے اولاد عطا فرمائے جو نہ صرف والدین کی بلکہ والدین سے بڑھ کر اپنے استاذہ اکرام کو عزت دیں، ان کی حفاظت کریں، نہ کہ ان پہ مسلط آئیں۔ اگر جو بچہ اپنے استاذہ اکرام کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے، ان کو قتل کر سکتا ہے، تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی بجائے ان کے اندر تھوڑا صبر، تھوڑا حوصلہ اور تھوڑی برداشت پیدا کریں۔